کہنے کا مقصد یہ پیار کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، چاہت سیکھو، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو صحیح راستے پہ لانا سیکھو۔ آپ یقین کرو میرے پاس آپ میں سے اتنے نمازی اتنے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں کہ شاید میرے علاوہ شاید مجھے نہیں لگتا کسی اور امام کو اتنا ٹائم کیوں دیتا ہو، اور میرے پاس ٹائم ہوتا نہیں، میں بھی جان چھڑا کے نکل رہا ہوتا، بہت ٹائم ہو گیا یار۔ لیکن کیا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا دل بہت نرم ہے۔ جب میں آپ لوگوں کے درد، دکھ، آپ کی پریشانیاں، آپ کی ٹینشن سنتا ہوں نا، آپ یقین کریں میری بڑی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں میرے ساتھ، لیکن آپ کی پریشانیاں سن کے مجھے اپنے غم ہی نہیں لگتے، بالکل میں ٹینشن فری ہو جاتا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں رہتی۔ تو یہ میرا آج کا آیت مبارکہ اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں پیار کرو، آپس میں سمجھو، ایک دوسرے کو سیکھو، ایک دوسرے کو ریڈ کرنا سیکھو کہ کس طرح ایک دوسرے کو سمجھنا ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں تو پیار نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگی، چاہت نہیں ہوگی، کیسے ہمارا گھرانہ چلے گا؟ آج کا اتنا پرفتن، پہلے اتنے خوبصورت دور ہوتے تھے، لڑکے جو ہوتے تھے نا اپنے والد سے ہر بات شیئر کرتے تھے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، حل نکالو۔ لڑکیاں اپنی ماں سے بات کرتی تھی۔ آج کل شاید میرا خیال ہے کوئی بھی اولاد ایسی نہیں ہے جو اپنے ماں باپ سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتی ہے۔ کوئی تھوڑے بہت ہوں گے آٹے میں نمک کے برابر جو شیئر کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا شیئر۔ لیکن ماں باپ کے اندر بھی وہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ریڈ کریں کہ اولاد کس مقام پر ہے، کیا چاہ رہی ہے، اس کی خواہش کیا ہے، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، کس چیز کی اس کو ضرورت ہے، کہیں وہ غلط قدم تو نہیں اٹھا رہا، کہیں وہ غلط راستے پر تو نہیں جا رہا، اور پرواہ ہی نہیں ہے ماں باپ کو۔ اچھا کئی ماں باپ ایسے بھی ہوتے جن کو پتا ہے ہماری اولاد غلط کر رہی ہے، پھر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ جب اس طرح کا ماحول بنے گا تو آپ سوچئے رزلٹ کیا نکلے گا؟ پھر تو یہی نکلے گا کہ میں پورا بیان کر رہا ہوں، پھر تو رزلٹ یہی حاصل ہوگا، حاصل اصول یہی ہونا ہے، پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا قرآن کی آیت مبارکہ صریح ہے کہ تمہیں جہاں سے بھی جو خبر ملے آنکھیں بند کر کے یقین نہ کر لیا کرو۔ تمہیں جہاں سے بھی کوئی بھی خبر ملے اس پہ یقین نہ کرو، اس کی تحقیق کرو۔ کیوں یقین نہ کرو؟ اس لیے کہ جو آپ کو خبر دے رہا ہے آپ کو کیا پتا وہ فاسق ہے یا نہیں۔ کچھ فاسق تو ایسے ہوتے ہیں جو سرعام ہے، یعنی مثال کے طور پر میڈیا اور سوشل میڈیا پر بے پردہ آنے والی تمام خواتین فاسق ہیں، فاسقہ ہیں۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر بے پردہ آنے والی تمام کی تمام خواتین فاسق ہیں، ان کی کسی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کیا جائے۔ اچھا جو مرد آ رہے ہیں، اب میں ان کو تمام کو تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کے اوپر پردہ تو لازم نہیں ہے، لیکن ان میں میجورٹی فاسق ہے، مردوں میں میڈیا اور سوشل میجورٹی فاسق ہے، ان کی باتوں پہ بھی اعتبار نہیں کیا جائے۔ میں نے جب تحقیق کی کہ سوشل میڈیا پر کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث مل جائے تو مجھے یہی آیت سوشل میڈیا کے متعلق ملی ہے کہ اس وقت سب سے بڑا فاسق و فاجر میڈیا اور سوشل میڈیا جو جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے جس پر ہم یقین کرتے ہیں، اور قرآن نے یہی بیان کیا کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کرو، مان نہ رہو، تحقیق کرو۔ اسی طرح خاندان میں اگر کوئی خبریں لے کر آیا کرے، بتایا کرے فلاں نے یوں کہہ دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں آپ کے بارے میں یہ بات کرتا ہے، تو ہرگز اس پر کان نہ دھریں، ہرگز۔ جو اس نے کہا اس کی تحقیق جب تک نہ کر لیں، سچ دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ کر ڈالیں، اس وقت تک اس کی بات پر عمل نہیں کرنا۔ جس شخص نے اس قرآن کے قانون کو مان لیا اور عمل کر لیا، میں سمجھتا ہوں وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی اس کا گھر برباد نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا اس کا گھر برباد، کیونکہ وہ تحقیق کرنے والا شخص ہوگا۔ اور تحقیق کے بعد انسان ایک دم فری ہو جاتا ہے، بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے، اسے نہ کوئی غصہ، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا رہتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بات اصل یہ تھی، بلکہ جس نے غلط خبر پھیلائی ہوگی وہ نظروں سے گر جائے گا، آئندہ اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک محاورہ بھی ہے کہ پہاڑ سے گرنے کے بعد انسان کھڑا ہو سکتا ہے، نظروں سے گرنے کے بعد کبھی نہیں کھڑا ہوگا۔ اس لیے پہاڑ سے گرا ہوا کھڑا ہو جائے گا، نظروں سے گرا ہوا کبھی نہیں۔ اس لیے انسان کو جب ایک دفعہ چوٹ لگے گی نا کہ میں ایک کی نظر سے گر گیا، تو آئندہ وہ دوسرے کے ساتھ خیال کرے گا، لحاظ کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو اصلاح کی تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ ہم بہت دور نکل رہے ہیں، بہت دور نکل رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم ایسی بند گلی میں جا رہے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ